چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا سے جو بھی چیز سیکھنی ہے وہ کسی زیارت میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. کربلا سے اگر کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو جو بھی بتا رہا ہے کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے. دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور لوگ کہتے ہیں فون ریکارڈ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ اتنے سارے کروڑوں فون کیسے ریکارڈ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپ ایسا ورڈ جو تخریب کاری پر, ٹیررزم پر مشتمل ہو, اینٹی اسٹیٹ ہو, اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو تھریٹ کرتا ہو, تو وہ ڈال دیے گئے مشینوں میں اور جیسے ہی آپ نے کہا وہ وہاں پر لفظ ٹریس ہو جائے گا اور پھر آپ کا فون ٹریکنگ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا سے مطلب جو دہشت گرد ہے ملعون, جو ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ میں بتا چکا ہوں, آپ مطلب ایک عمومی گفتگو ہوتی ہے. تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ لفظ ڈال لیجئے, کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے. جیسے ہی کوئی ممبر سے کہے, آپ کے ذہن میں جو سرخ روشنی ہے وہ جل جانی چاہیے, اور تھوڑی سی اپنے وجود مبارک کو زحمت دے کر ذرا سا تحرک دیجئے. اور وہ بیچاری ایک غریب اور مظلوم کتاب ہے نا مفاتی, اس کو کبھی کبھار کھول لیا کیجئے. لہٰذا آپ جو بھی بات کہی جائے کہ کربلا کیا سکھاتی ہے ہم کو, یا کربلا کا واقعہ کیا سکھاتا ہے, آپ سب سے پہلا سوال کریں یہ جو آپ نے بیان فرمایا امام حسین کی کس زیارت سے نکالا اور کس بنیاد پر؟ اس عالم نے آپ سے کہہ دیا, ذاکر نے, خطیب نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, آپ آ گئے. تحقیق کا تو مرحلہ اب یہاں سے شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. لہٰذا آپ امامت کے بارے میں, امامت سے مربوط منسوب جو واقعات ہیں اس کے بارے میں حساس رہیے. اس کے بارے میں ذرا سی غیرت, تعصب کا مظاہرہ کیجئے کہ یہ بولنے والا جو بات کر رہا ہے کیا یہ زیارتوں سے نکل کر آتی ہے, کیا یہ خطبوں میں ہے. لہذا ایک بات اچھی طرح سن لیجئے, ہمیشہ آپ کو نعروں کے ذریعے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. نعرے جب کریٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کی ایک سائیکی ڈیولپ کی جاتی ہے. سائیکی ڈیولپ کرنے والا ایک مخصوص مقام پر نعرے کو کیش کرواتا ہے. آپ کو جو نعرے دیے گئے زیارتوں میں تمام کے تمام موجود ہیں, اور وہ نعرے پکارنے کس کے جواب میں؟ حضرت حجت کے ظہور کے بعد. بنو عباس نے یہی نعرہ لگایا. مولانا آج موضوع سے ہٹ گئے تھے, نتیجہ کربلا. بچے ہیں نا, مجھے بچوں کی شکل دیکھ دیکھ کے بڑا پھنس جاتا ہوں. میں بچوں کے لیے مثال دوں ایک, پھر کربلا سے مربوط کروں. خدا الحمدللہ ہمارے ملک میں امن و امان لائے, اور جو بھی ہمارے ملک کو بری نظر سے, بری نیت سے, جو زبان بولتا ہو, جس فرقے کا ہو, جس مذہب کا ہو, اس کو نیست و نابود کرے. جس عہدے پر ہے, جس بھی فرقے کا ہے, جو بھی جس طرح بھی نماز پڑھے, کسی بھی لباس میں ہو, اگر ملک کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, پروردگار اس کو نیست و نابود کرے بحق ابو الفضل عباس. حالات کافی الحمدللہ. تو سرکار یہ ہم نے اپنی گاڑی, ایک صاحب کہنے لگے یہ بلٹ پروف کروائیے. توجہ سنیے گا مثال کو, کیوں کروائی؟ یہ مولانا حالات. اچھا تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے؟ آسانی سے نہیں ہوتی, کافی پیسہ روپیہ دینا پڑتا ہے. تو یہ وہ گاڑی ہے. اب فرض کیجئے کہ مجھے آپ جیسا کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے, وہ گیا گاڑی کا ایک طواف کیا, اس نے کہا یہ تو گاڑی ہے آپ کی. کہ جی, تو وہ بلٹ پروف کہاں ہے؟ کہ وہ یہی گاڑی ہے. ہم نے کھٹکھٹایا, جا کر دروازے کو تھپ تھپایا, شیشے کو, دروازہ کھول بند کر کے دیکھا, سیٹوں کو دیکھا, ونڈ اسکرین اگلی پچھلی. بلٹ پروف کہاں ہے؟ مانا یہی تو ہے بلٹ پروف. نہیں وہ ہے, آپ نے کہا بلٹ پروف کروایا, تو وہ کہاں ہے وہ چیز؟ کہتے ہیں وہ یہ شیشہ ہے, بلٹ پروف ہے. یہ جو باڈی دکھ رہی ہے وہی باڈی ہے, بلٹ پروف ہے. یعنی بلٹ پروف کوئی چیز الگ سے لگائی نہیں جاتی اس میں, جہاں تک میری اطلاع ہے. کربلا ہے یہ زیارت معصومین ہے, یہ دین ہے, یہ دین ہے آپ کا. مفاتی, صحیفہ سجادیہ, نہج البلاغہ, قرآن مجید, اصول کافی, دین ہے. یہ دین ائمہ نے بلٹ پروف بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر بلٹ پروف بنایا ہے غلط افکار کے حملوں سے بچانے کے لیے, مولانا یہ تو اصول کافی ہے, وہ غلط افکار کے حملوں سے بچانے والی کتاب کہاں ہے؟ یہی ہے, یہ تو وہ کتاب ہے. تو اب آپ سمجھیے, جب بلٹ پروف گاڑی میں الگ سے کوئی چیز نہیں لگتی اور اسی کو اسٹرینتھن کر دیا جاتا ہے, تو دین کو بھی آپ کے دین میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہی دین کو حملوں سے محفوظ بچا رہی ہیں. الگ سے کوئی چیز نہیں رکھی گئی, الگ سے کسی چیز کے پیچھے مت جائیے. آپ یہی زیارت عاشورہ پڑھیے, پینسل کی نوک کو شارپنر سے تیز کیجئے, اور یاد رکھیے یہ اس ہستی کے جملے ہیں کہ جس کا ایک ایک لفظ حکمت الہیہ پر مبنی ہے.
یہ شام کا اخبار نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے طلسم ہوش ربا کہ آپ نے امر و عیار اور امیر حمزہ کے کارنامے پڑھ لیے اور بات ختم ہو گئی. یہ ہے امام معصوم کے الفاظ. پینسل کی نوک چھیلیے، اس کو شارپ کیجئے. السلام، اس کا معنی کیا ہے؟ علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح حلتی حلت، اس طرح سے پڑھیے. پھر دیکھیے جو آپ کو نتیجہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اگر آپ دین کو سمجھ لیں کہ سرکار یہ دین میرا اس طرح سے ہے، کربلا کو سمجھ لیں، کسی درس کی ضرورت نہیں ہے کربلا شناسی کے لیے. کربلا سمجھائیں، جناب زینب سمجھا کے چلی گئیں. بڑی بے مائگی اور کم مائگی کی علامت ہے یہ. بہت ہی نامعقول اور نالائق معاشرہ ہے شیعہ معاشرہ اگر وہ کہے کربلا شناسی. تو زیارات کس کے لیے لکھ کے گئے امام معصوم؟ امام معصوم نے آپ کو ہم مولویوں کے رحم و کرم پہ ہر جگہ نہیں چھوڑا ہے. بس مسئلہ پوچھیے، نکاح پڑھوا لیجیے، مسائل شریعہ جہاں مالی مسائل ہیں، جہاں پر مشغول ذمہ ہوتا ہے، بطلان کہاں ہے، باطل کہاں ہے، نماز صحیح کہاں ہے. ورنہ نہ کسی ذاکر کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، نہ امام والے کے رحم و کرم پہ. خوب اچھی طرح سن لیجیے اس کو. انہوں نے کہا وہ امام زمانہ، جہاں پر نام امام زمانہ کا ہے آپ کے ذہن میں گھنٹی بج جائے. آپ کے گھر کی، میرے گھر کی محرم خواتین کا کوئی نام دے تو ہم ایک دم سے چوکنا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی کہاں پہ لا کر رکھ دیا ہم نے آپ نے امامت کو. تو لہٰذا کربلا شناسی کا درس شیخ عباس قمی مفاتیح میں لکھ کے چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ انسان چاہتا ہے کہ گاڑی میں آئے، ایک ہارن بجائے، ایک دست مبارک نکلے کھڑکی سے اور وہ ایک بن کے بیچ میں کباب رکھ کے دے دے. اس کو کہتے ہیں ڈرائیو تھرو. دین ڈرائیو تھرو پہ نہیں چلتا. دین چلتا ہے ٹک کے بیٹھنا پڑے گا. ہارن بجا کر دین کی اطلاعات نہیں آتی. وقت لگایا کرو میاں.